اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا المجدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستمعون قولہ فیتبعون احسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ برادران عزیز، ایام شہادت ہیں ہمارے اس امام کے کہ جن کے نام نامی سے یہ مکتب موسوم ہے، کہ جن کے نام نامی سے یہ مکتب وابستہ ہے۔ اس مکتب کی بنیاد بلا شبہ عقیدہ ولایت کے اوپر ہے، مگر یہ مکتب علوی نہیں کہلاتا، یہ مکتب حسنی نہیں کہلاتا، یہ مکتب حسینی نہیں کہلاتا، یہ مکتب مکتب جعفری کہلاتا ہے۔ یہ مکتب جعفری کیوں کہلاتا ہے اور اس کی بنیاد کیسے ہوئی، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا، جس دور میں امام نے بنیاد رکھی، صلوات بھیجیے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت میں نے کی، یہ آیت ان بندوں کے لیے ایک بشارت ہے، ان بندوں کی ایک صفت بیان کر رہی ہے، ایک اچھی صفت بیان کر رہی ہے۔ وہ صفت یہ ہے کہ الذین یستمعون قولہ فیتبعون احسنہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بند دماغ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دروازے عقل و فکر کے بند نہیں کیے ہوئے، یہ دوسروں کی بات کو سنتے ہیں، دوسروں کی بات کو سمجھتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر ان باتوں میں جو سب سے احسن ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی باقی سارے اقوال کو سنتے ہیں، باقی ساری باتوں کو سنتے ہیں، اور ان سب باتوں میں جو سب سے احسن بات ہے، جو سب سے افضل بات ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ جو سب باتوں کا سننا ہے، ابھی جیسے ماہ مبارک رمضان گزرا، شوال کے 2 ہفتے گزر چکے، 2 ہفتے پہلے آپ نے سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، مختلف پروگراموں میں یہ بحثیں دیکھی ہوں گی، یہ مکالمات کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ مسائل کو پوچھا جاتا ہے، اور مسائل کے جواب میں فقہ حنفی کے نزدیک یہ ہے، مسلک اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے، فقہ جعفری کے نزدیک یہ ہے، یعنی یہ ایکٹیویٹی کے تمام کو سننا اور اس میں سے جو سب سے بہتر ہو اس کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا۔ تو جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مکتب فکر کو سنتے ہیں، کسی مکتب فکر کے افکار کو سنتے ہیں اور اس کا موازنہ کرتے ہیں، اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، یہ جو موازنہ اور یہ جو کمپیریزن ہے، یہ معمولاً 3 جہتوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ کمپیریزن نارملی 3 باتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی بھی مکتب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، نہیں جتنی بھی تعلیمات وہ پروپوز کر رہا ہے، جتنی بھی تعلیمات وہ پیش کر رہا ہے، وہ معمولاً 3 چیزوں پر ہوتی ہیں۔ ایک اس مکتب کے عقائد ہوتے ہیں، ایک اس مکتب کے احکام ہوتے ہیں، ایک اس مکتب کی اخلاقیات ہوتی ہیں، اخلاقی تعلیمات ہوتی ہیں۔ تو جب کمپیریزن کیا جاتا ہے، جب موازنہ کیا جاتا ہے، تو ان 3 چیزوں پر موازنہ کیا جاتا ہے، یعنی اس بات کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ عقائد میں اصلاً توحید کو کس نے کیسے پیش کیا، کس نے توحید کو ایسے پیش کیا کہ جیسا عالم اسلام کا ایک مشہور نام
جس نے توحید کو اس طرح سے پیش کیا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ خدا آسمان دنیا پر آتا ہے تو کیسے آتا ہے، تو وہ اپنے ممبر کی سیڑھیوں سے، اس کے زینوں سے اترتا ہوا نیچے آیا اور کہا کہ جیسے میں اپنے ممبر کے زینوں سے اترتا ہوا نیچے آیا ہوں، خدا بھی ایسے ہی آتا ہے۔ ایک یہ تصور ہے توحید کا جو پیش کیا گیا۔ ایک وہ توحید ہے جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پیش کیا۔ ایک رسالت کا مکتب ہے جو پیش کیا گیا کہ جس میں نعوذ باللہ رسول کو اس طرح سے پیش کیا گیا، اس طرح سے دکھایا گیا کہ رسول پریشان ہو کر، رسول ڈپریشن کا شکار ہو کر نعوذ باللہ ایک سوسائڈ کے اٹیمپٹ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اور ایک مکتب وہ ہے کہ جس نے شان رسالت کو کس انداز میں بیان کیا۔ تو کمپیریزن اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ توحید کو کیسے پیش کیا گیا، رسالت کو کیسے پیش کیا گیا، عادل کو کیسے پیش کیا گیا، یا عادل کو اصلاً پیش ہی نہیں کیا گیا۔ یہ بات بھی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ عادل کو بھی پیش کیا جائے۔ ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے ایک صوبے کا نام سنا ہوگا جو کہ ہمارے پڑوسی ملک میں واقع ہے۔ صوبے کا نام مہاراشٹر ہے۔ اچھا، صوبے کا نام نہیں سنا تو صوبے کے کیپٹل کو جانتے ہوں گے، کیپٹل ممبئی ہے۔ ممبئی کا جو ایئرپورٹ ہے، اچھا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا ایک بڑا شہر اور اس کا ایئرپورٹ ہو اور اس ایئرپورٹ کا نام اگر کسی شخصیت کے نام پر رکھا جائے تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کراچی کا ایئرپورٹ ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہے، لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ہے۔ ممبئی کا جو ایئرپورٹ ہے وہ چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ہے۔ ٹھیک، یہ شخصیت ابھی ایک اشارہ کروں گا اس شخصیت کا۔ ہندوستان میں 400 برس پہلے ایک حاکم گزرا ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اس بادشاہ کا نام اورنگزیب تھا۔ اس نام میں عجیب شیعہ دشمنی ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ بہرحال یہ جو اورنگزیب نام کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ ایسا عادل بادشاہ تھا، اپنے ظلم کرنے میں اتنا عادل تھا کہ نہ اس بادشاہ نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ اس بادشاہ نے کوئی بھائی چھوڑا قتل کرنے میں۔ اچھا، بھائیوں کو قتل کیا۔ پھر جو میں نے شیواجی مہاراج کا نام لیا، اس کو اور اس کا بیٹا سامباجی مہاراج، جنہوں نے مراٹھا سلطنت، جو پاک سٹڈیز میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک طرف سلطنت مغلیہ ہے، ایک طرف سلطنت مراٹھا تھی، جو مراٹھا سلطنت کا بانی ہے اسے قتل کیا، یعنی شیعوں کا قتل عام کیا۔ اس سے پہلے اس کے باپ نے شہید ثالث کو قتل کیا، قاضی نور اللہ شوستری، جن کا مزار ابھی بھی ہندوستان میں آگرہ میں واقع ہے۔ شیعوں کو قتل عام کیا، ہندوؤں کے لیڈر کو مارا۔ سکھوں میں آپ کو معلوم ہے گروؤں کا سسٹم ہے، جو ان کے 10 گرو ہیں اور اب 11واں ان کی جو گرو گرنتھ صاحب ان کی کتاب ہے وہ گرو مانتے ہیں، ان کے 9ویں گرو تیغ بہادر، اس کو قتل کیا۔ یعنی قتل کرنے میں یہ سب کے ساتھ یکساں تھا۔ شیعوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، اپنے خاندان کو قتل کیا، ہندوؤں کو قتل کیا، سکھوں کو قتل کیا۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو مجلس میں یہ بات کیوں سنا رہا ہوں۔ جا کے ویکیپیڈیا پہ سرچ کیجئے گا اورنگزیب عالمگیر، اور ویکیپیڈیا پہ جب آپ سرچ کریں گے تو اس کے بعد جو تصاویر آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی، ان تصاویر میں ایک تصویر ہے، اس تصویر میں ایک کتاب ہے جس کو یہ بیٹھ کر لکھ رہا ہے۔ وہ کتاب آج بھی ایک بڑے مکتب فکر میں فقہ کی اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ بتانا مجھے صرف آپ کو یہ تھا کہ اگر کہیں اصول دین میں عدل کا انکار ہو تو فروع دین میں اورنگزیب کو بھی فقیہ مان لیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو یہ کمپیریزن کی کہانی میں آپ کو سنا رہا تھا کہ کمپیریزن کس طرح سے ہوتے ہیں۔ توحید کو کمپیئر کیا گیا، رسالت کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ پھر احکام میں آ جائیے، احکام میں نماز کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ ان کی نماز کیسے ہے، ان کی نماز کیسے ہے، ان کی نماز کیسے ہے۔ اخلاقیات کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ میں صرف ایک نئی جہت دینا چاہتا ہوں کہ کمپیریزن میں ہمیں کس معیار کے اوپر آنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ جو عقائد ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ انسان کے ذہن کے لیے، انسان کی فکر کے لیے۔ اخلاق انسان کے نفس کے لیے ہیں۔ احکام انسان کے اعضاء و جوارح کے لیے ہیں۔ یعنی عقائد بھی انسان کے لیے ہے، احکام بھی انسان کے لیے ہے، اخلاق بھی انسان کے لیے ہیں۔ تو جب تک انسان کو پیش نہیں کیا جائے گا تب تک ان تینوں کے موازنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے، ایک باپ تھا، یعنی ایک حکایت کے طور پر بنایا گیا اس بات کو کہ ایک باپ اپنے کام میں مصروف تھا،
اس کا بیٹا بار بار آ کر یہ کہتا تھا کہ فرض کیجئے کہیں باہر جانا ہے، سیر کے لیے جانا ہے، تو باپ اپنے کام میں مصروف تھا، باپ کہتا تھا نہیں ابھی وقت نہیں ہے، تو باپ نے بیٹے کو انگیج کرنے کے لیے، باپ نے بیٹے کو مصروف کرنے کے لیے ایک پزل دیا۔ پزل آپ جانتے ہیں کہ مختلف پیسز کو جوڑ کر ایک تصویر بنائی جاتی ہے۔ باپ نے پزل دیا اور باپ نے یہ کہا کہ تم جب تک اس پزل کو حل کرو گے پھر ہم باہر کہیں چلیں گے۔ بیٹا پزل حل کرنے کے لیے گیا، پزل میں دنیا کا نقشہ تھا۔ اچھا، بیٹے نے معمول سے بہت کم وقت میں پزل کو حل کر دیا، اور اس پزل کو حل کرنے کے بعد جب وہ باپ کے پاس آیا تو باپ کو حیرت ہوئی۔ باپ نے کہا کہ تم نے اتنی جلدی اس پزل کو کیسے حل کیا؟ تو بیٹے نے یہ جواب دیا کہ جو دنیا کا نقشہ یہاں بنا ہوا تھا، اس نقشے کے بیک سائڈ پر ایک انسان کی تصویر تھی، میں نے اس انسان کی تصویر کو جوڑا تو وہ دنیا کا نقشہ خود بخود بنتا چلا گیا۔ یہ حکایت بیان کی جاتی ہے انسان کے اخلاق کے لیے کہ اگر دنیا کے نقشے کو درست کرنا ہو تو انسان اگر اپنے نقشے کو، اپنی تصویر کو درست کر لے تو دنیا کا نقشہ خود بخود درست ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک جملہ اگر میں کہوں کو تو ہمارے یہاں معمولاً دوسرے کی اصلاح کا یعنی ہمیں اپنی دنیا کی فکر ہے اور دوسرے کی آخرت کی بہت فکر ہے۔ ہماری دنیا ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی آخرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی بھی معاشرے میں اپنی اصلاح سے زیادہ دوسرے کی اصلاح کا جذبہ ہے، یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں۔ تو یہ جو دنیا کا نقشہ تھا یہ ایک انسان کے اوپر تھا۔ اب آئیے جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں، یہ تینوں چیزیں ہیں انسان کے لیے۔ تو جب بھی کسی مکتب فکر کا موازنہ، جب بھی کسی مکتب فکر کا مقایسہ کسی دوسرے مکتب کے ساتھ کیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس مکتب نے انسان کی کیا تصویر پیش کی ہے۔ تو اہل بیت علیہم السلام کا مکتب وہ ہے کہ جنہوں نے پہلے انسان کی تصویر پیش کی ہے، جنہوں نے پہلے انسان کی عظمت کی تصویر پیش کی ہے، اس کے بعد انسان کے لیے ایک فقہی مکتب کو پیش کیا ہے۔ یعنی پہلے انسان کو بتایا ہے کہ انسان کی عظمت کیا ہے، پہلے انسان کو بتایا ہے کہ انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، پہلے انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان کہاں سے آیا ہے، انسان کہاں موجود ہے، انسان کا سفر کتنا طویل ہے، انسان نے آگے کہاں جانا ہے۔ پہلے انسان کی تشریح کی اور پھر انسان کے لیے ایک مکتب کی تشریح کی، پھر انسان کے لیے ایک مکتب کو قائم کیا۔ اور ایک ظلم جو امام کے ساتھ ہوا، امام کے مکتب کے ساتھ ہوا، یہ بالکل ویسا ہی ظلم ہے جیسا ظلم اسلام کے ساتھ ہوا کہ جب ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے ہم بھی بات کرتے ہیں اور ویسے بھی اس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ جس طرح سے دنیا کے باقی مکاتب ہیں، دنیا کے باقی مذاہب ہیں، یہودیت ایک مذہب ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے، جین مت ایک مذہب ہے، ہندو مت ایک مذہب ہے، زرتشتزم ایک مذہب ہے، اسی طرح اسلام ایک مذہب ہے۔ یہ ظلم ہے اسلام کے ساتھ۔ اسلام اس فہرست کے مطابق نہیں ہے، اسلام وہاں کے برابری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم صل علی محمد، یعنی جب بھی امام کا نام آتا ہے، اس امام کی مظلومیت یہ ہے کہ جب بھی ان امام کا نام آتا ہے، اور مشکل یہ کہ ٹیلی ویژن پہ بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ فقہ فلاں میں یہ ہے، فقہ فلاں میں یہ ہے، فقہ فلاں میں یہ ہے، اور فقہ جعفری میں یہ ہے، گویا جیسے باقی ساری فقہ ہیں ویسے ہی فقہ جعفری ہے، جبکہ یہ امام وہ امام نہیں ہے جیسے باقی امام تھے۔ یہ امام وہ امام ہے کہ ہمارے 8ویں آقا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا گیا۔ دیکھیں یہ اس طرح کے جو مکالمے ہیں یہ آپ کو 3 اماموں کے دور میں ملیں گے۔ جب بنو عباس کی حکومت آئی ہے تو بنو عباس نے، چونکہ وہ بھی چچا کے بیٹے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو بنو عباس نے رشتہ داری کے بیس کے اوپر بہت سارے سوال کیے ائمہ سے، اس حوالے سے کہ آپ کو رشتہ دار ہونے پر فخر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کو چھٹے امام کے دور میں بھی ملے گی کہ آپ کو رشتہ دار ہونے پہ فخر ہے۔ ہارون کا ایک مکالمہ جو کہ امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہے، 7ویں امام موسیٰ کاظم کے دور میں بھی ملیں گی، اور 8ویں امام رضا کے دور میں بھی ملیں گی۔ تو ایک شخص نے آ کر امام رضا سے پوچھا کہ اے فرزند رسول، کہ کیا آپ کو ابنا انا کی منزل پر ہونے پر فخر ہے؟ امام نے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں ابنا انا کی منزل پر ہونے پر فخر نہیں ہے، ہمیں انفسنا کی منزل پر ہونے پر فخر ہے کہ ہم رسول کے نفس ہیں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
تو امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام نہیں ہے کہ جیسے فلاں 4 امام ہیں اور امام جعفر صادق بھی اسی فہرست کے امام ہیں. امام جعفر صادق اس فہرست کے امام ہیں جو انفسنا کی منزل پر ہے, جو کلنا محمد کی منزل پر ہے. ایک اور فرق میں عرض کروں, اگر کمپیریزن کیا جاتا ہے باقی ائمہ کے ساتھ, تو دیکھیے جس طرح سے فقہ ہے تو فقہ امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہے, امام ابو حنیفہ تفسیر کے امام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہے, امام شافعی فقہ کے امام ہے, امام احمد بن حنبل, امام مالک, یہ سب فقہ کے امام ہیں. تو وہاں میں اور یہاں کے مکتب میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں پر فقہ میں یہ 4 امام ہیں. وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حدیث کے امام الگ ہیں. حدیث کے لیے امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام ترمذی ہیں, امام نسائی ہیں. حدیث کے امام الگ ہیں. وہاں پر دیکھا جائے تو تفسیر میں امام رازی ہیں, امام آلوسی ہیں, امام جلال الدین سیوطی ہیں, وہ الگ ہیں. وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں امام طبری ہیں, امام ابن کثیر ہیں, وہاں پر تاریخ کے امام الگ ہیں. علم کلام میں اگر وہاں پر دیکھا جائے تو امام ابو المنصور ماتوریدی, امام ابو الحسن اشعری, وہ سب امام الگ ہیں. یہ مکتب وہ ہے کہ اگر حدیث کے امام دیکھو تو جعفر ابن محمد ہیں, کلام کے امام دیکھو تو جعفر ابن محمد ہیں, تفسیر کے امام دیکھو تو جعفر ابن محمد ہیں, تاریخ کے امام دیکھو تو جعفر ابن محمد ہیں, دین کے کل امام دیکھو تو جعفر ابن محمد ہیں. یا علی اللہم صلی علی. اور عجیب بات یہ ہے کہ فقط فقہ کے امام نہیں ہیں, فقط دین کے امام نہیں ہیں, فقط کلام کے امام نہیں ہیں, فقط تفسیر کے امام نہیں ہیں, فقط حدیث کے امام نہیں ہیں. دنیا کے جتنے علوم, اب ایک ریسرچ آپ نے شاید دیکھا, اس پہ اشکالات اپنی جگہ کہ وہ درست ہے نہیں ہے, لیکن جو حقیقت وہ بیان کر رہی ہے وہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے ریسرچ کا حوالہ دیا جاتا ہے یونیورسٹی آف اسٹراسبرگ فرانس میں, کہ چند ذہنوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آیا اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ تاریخ انسانی کے کسی ایک شخص کو ہم عالم ترین شخص کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ انسان کے کسی ایک شخص کو ہم کہیں کہ اس شخص کو ہم سب سے بڑا عالم قبول کرنے کو تیار ہیں؟ لیکن اس سوال کے ساتھ ایک مشکل ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کیمسٹری میں ماہر ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ شخص جو ہے, وہ فلاں شخص جو ہے, یہ میرے نزدیک سب سے بڑا عالم ہے, تو وہ جو فزکس والا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا, وہ یہ پوچھے گا کہ تم مجھے بتاؤ اس کا کام فزکس میں کتنا ہے. تو وہ جو فزکس والا ہے وہ اس کو عالم ماننے کو تیار نہیں ہوگا. یعنی جو فزکس دان ہیں وہ اگر آئنسٹائن اور نیل بوہر کو عالم ماننے کو تیار ہیں تو کیمسٹری والے انہیں عالم ماننے کو تیار نہیں ہیں. بایولوجی والے اگر لیمارک اور ڈارون کو عالم ماننے کو تیار ہیں تو وہ میتھمیٹیشنز کو عالم ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو تحقیق کا عنوان اس طرح سے مقرر کیا گیا کہ کیا ہم کسی ایک شخصیت کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ بشری میں اس سے بڑھ کر کوئی عالم مکرم, اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں آیا؟ تو جب وہ تحقیق کو سبمٹ کرنے کا مرحلہ آیا اور جب وہ تحقیق سبمٹ کی گئی تو جو اہل کیمیا نے اپنی تحقیقات کو پیش کیا تو آخر میں لکھا کہ ہمیں تاریخ بشری میں کوئی شخص عالم نہیں ملا جعفر ابن محمد سے بڑھ کر. اہل فزکس نے لکھا کہ ہمیں کوئی عالم نہیں ملا جعفر صادق سے بڑھ کر. میتھمیٹیشین نے لکھا کہ ہمیں کوئی عالم نہیں ملا جعفر صادق سے بڑھ کر. ایسٹرونومی یعنی تمام علوم کے ماہرین نے لکھا کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہم جعفر محمد کو ماننے کو تیار ہیں. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یا علی یا علی. یہ ہمارے امام کا تعارف ہے کہ ایک مکتب کو پیش کرنے سے پہلے یہ امام کی تصویر ہے, یہ امام کی علمی قابلیت ہے. اور جس طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ ہمارا مکتب منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, تو اگر ہم امام کے دور کو دیکھیں تو وہ دور ہے کہ جب مسند حکومت چھینی جا چکی ہے. مسند حکومت پہ ایک عرصے سے طاغوت کی جو بالادستی ہے وہ قائم ہے. اسی لیے ائمہ کی ایک روایت جیسے منسوب ہے کہ عید کے روز ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. تو وہ جو عید کے روز غم تازہ ہو جاتا ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ جب ہم اپنی مسند پر طاغوت کو دیکھتے ہیں تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو طاغوت ہے یہ ایک طویل عرصے سے مسند کے اوپر براجمان ہے, یعنی مسند پر قبضہ ہو چکا. اور اب جو دور ہے یہ مکتب سازی کا دور ہے.
جو دور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے یہ مکتب سازی کا دور ہے. اب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ رہے ہیں. ان حالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک نیا مکتب پیش کیا ہے, مکتب جعفری. اور جن چیلنجز میں امام نے اس مکتب کو پیش کیا, جہاں ایک جانب یہ والا چیلنج موجود ہے کہ جو دہریے ہیں, جو ایتھیزم جس کو ہم آج کہہ رہے ہیں, وہ افکار عالم اسلام میں آ رہے ہیں. امام نے ان افکار کا جواب الگ دیا, کلامی افکار کا جواب الگ دیا, فلسفی افکار کا جواب الگ دیا. بس ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں, صلوات بھیجیے گا محمد وعلیہ. یعنی جو چیلنج ایتھیزم کا امام کے سامنے موجود ہے, ایک کتاب ہے, اب کتابی شکل میں بھی موجود ہے ورنہ روایت بہار میں بھی موجود ہے, حدیث حلیلہ کے نام سے. حلیلہ کی تصویر بھی اس کتاب میں موجود ہے. حلیلہ اردو زبان میں ہڑ جس کو کہتے ہیں. ایک طبیب ہے, طبیب ہندی, اس سے یہ روایت منقول ہے کہ امام کے شاگردان میں, جہاں روایت ہے کہ 4000 سے زائد امام کے شاگردان تھے جن کو مختلف علوم و فنون میں امام ماہر کر رہے تھے, تو ایک طبیب ہندی جو امام کی خدمت میں موجود تھا اور اس کو امام نے ایک طرح سے جیسے ہوم ورک دیا ہوا تھا, اس کو ہوم ورک یہ دیا ہوا تھا کہ حلیلہ کوٹنے پہ بٹھایا ہوا تھا. اب وہ بیٹھ کے حلیلہ پیس رہا ہے, حلیلہ کوٹ رہا ہے, اور حلیلہ پیستے پیستے, حلیلہ کوٹتے کوٹتے اس نے امام سے سوال کیا کہا کہ اے جعفر ابن محمد, آپ ایک خدا کو مانتے ہیں, آپ ایک اندھے کے خدا کے قائل ہیں, میں ذرا تأمل کرتا ہوں, مجھے اس اندھے کے خدا میں تأمل ہے جسے آپ قبول کرتے ہیں. امام نے پوچھا کیا تأمل ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خدا نظر نہیں آتا, یعنی میں اس خدا کو دیکھ نہیں سکتا. امام نے کوئی دلیل نہیں دی خدا کے ہونے پہ. امام نے بس یہ پوچھا کہ اچھا یہ جو حلیلہ تو پیس رہا ہے, یہ جو حلیلے کے بیج تو پیس رہا ہے, آیا یہ حلیلہ عرب میں ہوتا ہے؟ کہا نہیں, عرب میں نہیں ہوتا. کہاں ہوتا ہے؟ ہندوستان میں ہوتا ہے. کہا کیا تو نے اس حلیلے کے بیج کو جس کو تو پیس رہا ہے, اس کے درخت کو دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے؟ کہنے لگا نہیں, میں نے اس حلیلے کے درخت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو کہا کہ اگر تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حلیلہ جو تو پیس رہا ہے یہ بغیر کسی درخت کے پیدا ہوا؟ کہا نہیں. تو کہا کہ اچھا اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس حلیلے کے درخت کو نہیں دیکھا مگر پھر بھی تو بنا دیکھے اس حلیلے کے درخت کو قبول کرنے کو تیار ہے. وہ دنگ ہوا. تو امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ تو نتیجے کو دیکھ کر اس کی علت کو سمجھ سکتا ہے. تو نے دیکھا کہ یہ حلیلے کا بیج کسی درخت کا نتیجہ ہے, تو اب چاہے تو نے اس درخت کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, مگر اس کے بعد بھی تو اس بات پہ سمجھنے میں قادر ہے کہ یہ بغیر کسی درخت کے وجود میں نہیں آ سکتے. جب ایک بیج وجود میں نہیں آ سکتا تو جب تو پورے درختوں کو دیکھتا ہے, جنگلوں کو دیکھتا ہے, پہاڑوں کو دیکھتا ہے, کائنات کو دیکھتا ہے, تو یہ کائنات بغیر کسی علت کے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ بے اختیار کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک اور دہریہ امام کے پاس آیا اور تأمل کرنے لگا کہ آیا خدا ہے یا نہیں ہے. امام نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ اگر میں تجھے کسی ایسے قلعے کے بارے میں بتاؤں کہ ایک قلعہ ہے اور وہ ایسا قلعہ ہے کہ جس کا کوئی دروازہ موجود نہیں ہے, لیکن اس قلعے کے اندر دو دریا بہہ رہے ہیں, ایک سفیدی کا دریا ہے, ایک چاندی کا دریا ہے, اور ایک سونے کا دریا ہے, کیا تیرا ذہن قبول کر سکتا ہے کہ ایسا کوئی قلعہ ہو جس کا کوئی دروازہ نہ ہو اور اس کے اندر یہ دو دریا بہہ رہے ہوں اور دونوں دریا آپس میں باہمی متصل ہوں, آپس میں باہمی طور پر جڑے ہوئے ہوں, مگر ان کی کیفیت یہ ہو کہ ایک دریا دوسرے پہ تجاوز نہیں کر سکتا, ایک کا رنگ دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں ایسے کسی قلعے کو تصور میں نہیں لا سکتا. کہا یہ جو تیرے ہاتھ میں, یہ جو تیرے بیٹے کے ہاتھ میں ایک مور کا انڈا ہے, اس انڈے کی کیفیت کو دیکھ کہ یہ بند انڈا ہے, مگر اس کے اندر اللہ نے دو دریاؤں کو اس طرح سے جاری کیا کہ ایک سفیدی ہے اور ایک زردی ہے. سفیدی زردی پہ غالب نہیں آتی, زردی سفیدی پہ غالب نہیں آتی, اور جب اس
انڈے سے مور نکلے گا تو جو اس مور کے رنگ ہیں کوئی رنگ ایسا نہیں جو اس مور میں موجود نہ ہو، اور وہ سارے رنگ ان دو رنگوں سے جنم لیتے ہیں۔ اب بھی تو اس بات کو قبول کرنے میں تأمل کرتا ہے کہ بغیر کسی خدا کے یہ کاریگری وجود میں آ سکتی ہے؟ اب بھی خدا کے وجود میں تأمل کرتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے، یہ وہی جعفر صادق علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بابا نے اس سے پہلے خطبہ توصیہ میں نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب نے مور کی کاریگری کے اوپر، مور کے رنگوں کے اوپر، مور کی خلقت کے اوپر پورا خطبہ دیا۔ یعنی یہ کہنا اس تسلسل کی دلیل ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ یعنی ایک طرف یہ چیلنجز ہیں جو دہریوں کے ساتھ چیلنجز ہیں، دوسری طرف امام نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جو بیرونی علوم بلاد اسلامی میں وارد کیے گئے۔ بیرونی علوم کون سے؟ یونانی علوم، منطق ہے، فلسفہ ہے، اور یہ علوم اس لیے بلاد اسلامی میں لائے گئے کہ بنو عباس نے، آپ جانتے ہیں کہ بنو عباس نے براہ راست ٹکراؤ نہیں کیا ہے، بنو عباس نے اہل بیت کے اوپر براہ راست دشمنی نہیں کی ہے، براہ راست ان کو تہ تیغ نہیں کیا، لیکن اہل بیت کے علوم کی مرعوبیت کو کم کرنے کے لیے، اہل بیت کے علوم کو توڑنے کے لیے جو سازش بنو عباس نے کی وہ یہ تھی کہ بیرونی علوم کو ترجمہ کر کے ملت اسلامیہ میں داخل کیا گیا۔ مگر یہاں جعفر ابن محمد ہے، یہاں موسیٰ ابن جعفر ہیں کہ جہاں پر اندرونی چیلنجز کا مقابلہ کیا، وہاں بیرونی چیلنجز کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ان کی سرپرستی کر کے انہیں بام عروج تک پہنچایا۔ یہ بیرونی چیلنجز تھے۔ اندرونی چیلنجز میں پھر مختلف کلامی فرقے وجود میں آ رہے ہیں، مرجیہ کا فرقہ وجود میں آ رہا ہے، غالیوں کا فرقہ وجود میں آ رہا ہے، جبریہ اور قدریہ، آپ نے دو الفاظ سنے ہوں گے۔ جبریہ یعنی وہ فرقہ کہ جو کہ بنی امیہ کے مظالم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بنایا گیا، یعنی یہ نظریہ دیا گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہم گویا مجبور ہیں، خدا ہے جو کچھ ہم سے کروا رہا ہے۔ اور اس کی ایکسٹریم پہ جو فرقہ آیا وہ قدریہ تھا، یعنی ہم ہر چیز میں آزاد ہیں۔ ایک مناظرہ امام کا نقل کیا گیا کہ ایک قدری عالم، اس نے کہا کہ اگر خدا نے ہم سے حساب کتاب لینا ہے، گویا اب خدا کا کوئی عمل دخل ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کرنے میں ہم مکمل طور پر آزاد و مختار ہیں۔ تو امام نے فقط ایک آیت میں جواب دیا۔ امام نے کہا کہ جب تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اگر تم مکمل طور پر با اختیار ہو تو مدد کس سے طلب کرتے ہو؟ وہ شخص یہ کہنے لگا کہ گویا امام سے اس آیت کو سننے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں نے اس سے پہلے اس آیت کو کبھی پڑھا نہیں تھا۔ ایک اور شخص سے امام کا مناظرہ نقل کیا گیا کہ امام سے اس شخص نے کہا کہ ہم مکمل طور پر با اختیار ہیں۔ امام نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ خود اپنے اختیار کو سلب کر سکو؟ کیا تمہیں خود کو بے اختیار کرنے کا اختیار ہے؟ گویا تم مجبور ہو کہ با اختیار رہو۔ یہ جو نظریہ امام نے دیا کہ الامر بین الامرین، یعنی درمیانی راستہ، درمیانی صورتحال۔ تو ایک چیلنج وہ ہوا امام کا جو دہریوں کے ساتھ ہے، ایک چیلنج وہ ہوا جو بیرونی علوم کے ساتھ ہے، ایک چیلنج وہ ہوا جو کلامی فرقوں کے ساتھ ہے، اور ایک چیلنج وہ جو معاشرتی چیلنج ہے۔ یہ معاشرہ جو 40 برس پہلے امام سجاد علیہ السلام کے دور میں، صلوات بھیجے گے امام پر، امام صادق علیہ السلام سے پہلے امام سجاد علیہ السلام جو امام کے دادا ہیں، ان کے دور میں مکہ اور مدینہ، ان کی معاشرتی حالت ایسی تھی۔ دیکھیے مکہ اور مدینہ، اگر ہم کربلا کے فوراً بعد دیکھیں تو یہ وہ دو شہر ہیں جہاں پر واقعہ حرہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ پہ سنگباری کی گئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، یعنی یہ شہر اس حالت میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان شہروں پر بنی امیہ کا تسلط قائم ہوا تو یہ دونوں شہر عیاشی کے مرکز بنے، یعنی کسی شخص کو
یہ مثال آپ کے لیے عجیب ہوگی کیونکہ آج ہر گھر میں مطلب موبائل فون آپ کے پاس موجود ہیں. گانا سننے کے لیے اگر کوئی شخص سننا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی شخص کو گانا سننا ہوتا, گانے کی محفل میں شرکت کرنی ہوتی, تو وہ مکہ یا مدینہ کا رخ کرتا, کیونکہ یہ مراکز وہاں پر تھے. عیاشی کے جو مراکز تھے وہ مکہ اور مدینہ میں تھے. فقط 30 یا 40 برس میں امام نے اس معاشرتی حالت کو ایسے تبدیل کیا کہ یہ آدھی صدی یعنی پہلی صدی ہجری نصف تک یہ حالت تھی, اور پہلی صدی ہجری کے آخر میں حالت یہ تھی کہ 4000 سے زیادہ افراد وہ تھے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے, حدثنی جعفر ابن محمد, ہم روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد سے, ہم سے حدیث بیان کی جعفر ابن محمد نے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہ امام کا ایک معاشرتی انقلاب ہے. اس کیفیت میں اس جگہ پر امام نے اپنے ایک مکتب کو پیش کیا ہے, اور جہاں امام نے اس مکتب کو پیش کیا یعنی علوم کو سکھایا, جہاں امام نے فلسفہ, کلام, جہاں امام نے تاریخ, حدیث, تفسیر, وہیں یہی ہمارے وہ امام ہیں جنہوں نے عزاداری کی تہذیب سکھائی ہے. یہی وہ امام ہیں جنہوں نے ہمیں رونے کی تہذیب بھی سکھائی ہے. یہی وہ امام ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کربلا جاؤ تو زیارت کیسے پڑھنی ہے. یہی وہ امام ہیں جنہوں نے بتایا کہ السلام علیکہ یا وارثات مصفت اللہ, زیارت وارثہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. اور یہ جو کچھ عرصہ امام کو ملا, یہ عرصہ وہ عرصہ ہے کہ جب بنی امیہ کا اقتدار ختم ہو رہا ہے اور بنی عباس کا اقتدار شروع ہو رہا ہے. تو بنی امیہ بھی کمزور ہیں, بنی عباس بھی کمزور ہیں. اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام نے ان چند سالوں میں اس مکتب کو تدوین کیا اور یہ علوم ترویج کیے. لیکن جیسے ہی بنی عباس دوبارہ مضبوط ہوئے, بنی عباس کا اقتدار مضبوط ہوا, تو مورخین نے یہ لکھا کہ بنی عباس کے مظالم وہ تھے کہ بنی امیہ کے مظالم ماند پڑ گئے. ایک جملے میں عرض کروں, جب تک بنی امیہ تھے بے شک ائمہ پہ ظلم ہوا, مگر ائمہ کو یہ مہلت ملی کہ اپنی جدہ کے پہلو میں دفن ہو سکتے تھے. لیکن بنو عباس جب آئے تو کسی امام کو مدینے کی مٹی نصیب نہیں ہوئی. منصور دوانقی کا اقتدار جب مضبوط ہوا تو وہ لمحہ آیا کہ اس نے حکم دیا چند افراد کو کہ آگ اور لکڑیاں لے کر جاؤ اور جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دو. یہ تیسرا موقع ہے اہل بیت کے گھر پہ آگ لے کے جانے کا. لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگی, امام کی بیٹیاں ادھر سے ادھر جانے لگی, امام صادق ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگے. میں عرض کروں گا شاید شام غریبہ کا منظر یاد آیا ہوگا. یہ تیسرا موقع تھا جب گھر میں آگ لگی, لیکن کیفیت یہ تھی کہ ان گھروں کا وارث سلامت تھا. اگر بیٹیاں دوڑ رہی تھیں, گھر والوں پہ مصیبت تھی, تو امام صادق موجود تھے. شام غریبہ پہ جب آگ لگی تو بیویوں کا کوئی وارث سلامت نہیں تھا. اور ایک اور جملہ کہوں, شام غریبہ کی آگ میں اور مدینے میں لگائی جانے والی آگ میں بہت فرق ہے. شام غریبہ میں خیمے تو جلتے رہے, بیبیاں ادھر ادھر در بدر ہوتی رہی, لیکن کوئی خیمہ, کوئی جلتا ہوا خیمہ کسی بیوی پہ نہیں گرا. مدینے کی جو آگ تھی یہ وہ آگ تھی کہ جلتا ہوا دروازہ بیوی کے اوپر گرا ہے. امام صادق کا دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب فضل ابن محمد کو حکم دیا کہ امام کے گھر کو پامال کرتے ہوئے داخل ہو اور جس حال میں ہو گرفتار کر کے لے آؤ. وہ شخص جب امام کو گرفتار کر کے لے کے چلا تو امام پیدل تھے, وہ سواری پہ تھا. ایک مقام پہ امام نے کہا کہ ذرا آہستہ چل, مجھے آرام کرنے دے, میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. میں عرض کروں گا اے آقا, آپ کو فقط پیدل چلایا گیا. اللہ رے سید سجاد, یہاں سے پیدل چلایا گیا, پیچھے سے تازیانے مارے جاتے رہے. 3 موقع آئے کہ جب امام صادق علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کرنے کی کوشش کی گئی, مگر جب تیسرا زہر تھا, یہ
بہت سخت تھا. آل محمد کے لیے زہر کی روایت نہیں ہے. بنی ہاشم کی بیویوں نے اس سے پہلے محمد باقر کو زہر میں دیکھا, اس سے پہلے سید سجاد کو زہر میں دیکھا, اس سے پہلے حسن مجتبیٰ کو زہر میں دیکھا, اور آج جعفر ابن محمد کو زہر دے دیا گیا. ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب مدینے کی گلیوں میں یہ صدا بلند کی جانے لگی کہ جعفر ابن محمد دنیا سے چلے گئے. جنازہ تیار ہوا. مدینے کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا جعفر ابن محمد کا. مدینے نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ اس امام کو دیا جو ساری زندگی اس بات پہ عزادار رہا کہ میرے جد حسین کا جنازہ 3 دن کربلا کی ریت پہ پڑا رہا, جو اس بات پہ عزادار رہا کہ میرے جد حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. میں عرض کروں اے آقا, اے امام, اللہ رے آپ کی مصیبت, یہ آپ کا جنازہ ہے جو لاکھوں نے اٹھایا. آپ کے بیٹے کا جنازہ وہ جنازہ ہوگا جو بغداد کے پل پہ 3 دن رکھا جاتا رہے گا. لیکن ایک آخری مصیبت وہ ہے جو جعفر ابن محمد کی زیادہ بڑھ گئی. امام حسین کا جنازہ ہو یا موسیٰ کاظم کا جنازہ ہو, دونوں اماموں کے روضے آج بھی آباد ہیں, دونوں اماموں کے روضے پہ چراغ جلانے والے موجود ہیں. جعفر ابن محمد وہ مظلوم ہے کہ آج بھی شکستہ قبر ہے, آج بھی قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار حاضرین کے اور حاضرین کے اہل خانہ کے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان تمام کو بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما. پروردگار حاضرین کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے جا چکے ان سب کے اسال کو یہ مجلس ارسال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. پروردگار جتنے بھی مرحومین یہاں کے اہل خانہ کے جا چکے ہیں ان سب مرحومین کو جوار معصومین میں ادا فرما. پروردگار مظلومین فلسطین کی مدد فرما. ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار جتنے لوگ پریشان حال ہیں اس مجلس کی برکت سے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی برکت سے, ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہمیں اس دنیا میں امام جعفر صادق کے مکتب سے وابستہ رہنے اور آخرت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مر فرما. پروردگار اپنے آخری حجت حضرت امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.